الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَالْغَدُ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج 2021 کا آخری دن دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور آج رات 12 بجے کے بعد ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کا 1 سال یعنی 2021 پورا ہو جائے گا. 2022 میں ہم لوگ 12 بجے کے بعد داخل ہو جائیں گے. 1 سال ختم ہو گیا. ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال اور بچہ وہ شیش ہوا اور جتنا ہم اور آپ بیش اور عمر لے کر آئے تھے اس میں سے 1 اینٹ اور گر گئی، کم ہو گئی. آج کی رات میں خاص طور پہ ہمارے نوجوان، چاہے وہ جس ذات اور دھرم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ نہ جانے کیا کیا خرافات اور کیا کیا برائی کریں گے. کرسچن کے یہاں 25 دسمبر سے جو کرسمس ڈے ہوتا ہے اسی دن سے یہ پھرتی اور یہ جشن اور یہ خوشی کا ماحول شروع ہوتا ہے. بعض حضرات نے کتابوں میں بھی لکھا، بیان بھی کیا کہ پورے سال میں جتنا یہ لوگ مود کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، یہ 1 سپتہ میں بہت سے ایسے کرسچن ہیں جو اس سے زیادہ 1 سپتہ میں مود اور شراب کا، وائن کا استعمال کر لیتے ہیں. ان کو دیکھا دیکھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی یہ چیز آئی اور ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کی تو میکسیمم آبادی ہی غیر مسلموں کی ہے، تو ہمارے نوجوان بھی دیکھ دیکھ کر اور انہی کے راستے پر چلنا انہوں نے شروع کر دیا. اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلامی ملک اور کنٹری کے لوگ کہتے ہیں وہاں پر بھی آج کی رات میں اتنا پٹاخہ چھوڑا جائے گا، اتنی شراب پی جائے گی، اتنا جشن اور خوشی منایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ انسانوں کی سوچ کی کمی ہے، غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ سال پورا ہوتا ہے اور نئے
نئے سال کے آمد پر، نئے سال کے آنے پر جشن مناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سمے، ٹائم اور وقت کی قیمت کو بہت جگہ پر بیان کیا۔ کہیں پر صبح کی قسم، کہیں رات کی قسم، کہیں دن کی قسم، کہیں سورج، کہیں چاند اور کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھا کر، اور کہیں مطلقاً زمانے کی قسم کھا کر، ٹائم کی، سمے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے وقت، ٹائم کتنا قیمتی ہے اس کی جانب اشارہ کیا اور اس کو سمجھنے کی ہم کو اور آپ کو دعوت دی۔ احادیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قیمت کو، ٹائم کے قیمت کو بہت وستارت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ میں نے ابھی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا، لوگوں دنیا پیچھے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت، موت سامنے آ رہی ہے۔ جتنا وقت گزرے گا ہم اور آپ موت سے اتنا قریب ہو رہے ہیں، جتنا ٹائم پیچھے جا رہا ہے قیامت اتنی ہی زیادہ قریب آ رہی ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو اب یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے، کتابوں میں بھی لکھنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 2024-25 تک حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے اور یہ دجال کا خروج ہو جائے، مہدی کا اس کے بعد ظہور ہو جائے اور چند سالوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قیامت کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فکس ٹائم اپنی امت کو نہیں بتلایا ہے۔ تو دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت، موت، قیامت یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، بہت سے لوگ رات دن دنیا کے چکر میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آخرت سے محبت ہے، آخرت کی تیاری دنیا میں کرتے ہیں۔ آج کی رات میں جو لوگ جشن منائیں گے، جو لوگ شراب پئیں گے، جو نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا داری میں ایسا منہمک اور مشغول ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آخرت کو اور موت کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ موت آنا ہے، یقیناً آنا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آخرت سے اور موت سے، قیامت سے محبت کرنے والے، قیامت اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ موت سے پہلے تم موت کی تیاری کر لو۔ تمہارا جب حساب لیا جائے گا، اس حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب کر لو کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور رات دن دنیا کے چکر میں، دنیا کے کاموں میں، یہاں کی موج، یہاں کی مستی اور یہاں کے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے مت رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَالْغَدُ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، ابھی تمہارے پاس عمل کرنے کی فرصت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، نیکی کو بڑھانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ آج تم عمل کر سکتے ہو، نیکی کا کام کر سکتے ہو، اللہ کی طرف سے کوئی تمہارا ابھی حساب لینے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو تمہاری موت آئے گی، موت آنے کے بعد جب تم اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاؤ گے
تو وہاں تم جا کر نماز پڑھنا چاہو گے، اجازت نہیں ملے گی۔ وہاں جا کر دان خیرات کرنا چاہو گے، اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ وہاں جا کر اگر واعظ سننا چاہو گے، واعظ سننے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ وہاں تو حساب ہی حساب ہوگا، تم نے کیا کیا نہیں کیا، کتنا گناہ کتنا نیکی، اور کتنا غریبوں کی مدد کی، کتنا روزہ رکھا، کتنی عبادت کی، اس دن حساب دینا ہوگا، اس دن عمل کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ مرنے سے پہلے تم جتنا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر سکتے ہو کر لو، جس لائن سے کر سکتے ہو کر لو، ابھی کوئی حساب نہیں ہے۔ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اور جیسا تمہارا عمل ہوگا اس کے مطابق تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر نیکی زیادہ ہوگی اللہ فضل فرمائے گا، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر معصیت اور گناہ پاپ کا کام زیادہ ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ تو یہ ایک سال کمپلیٹ ہوا، 2021 پورا ہو رہا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں یہ سوچو کہ ہم نے 2021 میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور 2022 جو اگلا سال شروع ہونے والا ہے اس کو ہم کیسے گزاریں گے۔ دوسروں کو دیکھ کر جشن منانا، خوشی منانا، پکنک کے لیے جانا، اور اچھا کھانا کھانا، ڈانس کرنا، شراب پینا، غلط کام کرنا، اور بالکل نشے میں مست ہو کر دل میں جو آیا وہ کیا، یہ اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور اس وقت خاص طور پر جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، صرف ہمارے اور آپ کے ملک کے حالات نہیں، پوری دنیا کے حالات جس طرح سے دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں میرے بھائیوں اپنے اعمال کو اگر ہم نے اور آپ نے صحیح نہیں کیا، اپنے عمل کو درست نہیں کیا، یاد رکھیے کہ جو مصیبت کہیں اور آئی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ مصیبت ہم پر اور آپ پر آ جائے۔ اس لیے محاسبہ کیجیے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو، تم اپنا جائزہ لو کہ 2021 پورے 365 دن یہ گزر گئے، ان 365 دن میں کتنا دن ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنے غریبوں کی مدد کی۔ دنیا کے اعتبار سے بھی سوچو کہ 365 دن میں ہم نے کتنا پراپرٹی حلال طریقے سے بنایا، کتنا روزی، کتنا انکم کیا، کتنا مال کمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ 365 دن میں ہم نے کب کس پر ظلم کیا، کس کے ساتھ گناہ اور بدتمیزی کا کام کیا، ہم نے کس کا حق مار کر کھایا۔ ایک سال گزر گیا ہے، اس کا محاسبہ کیجئے، اس کا جائزہ لیجئے، اور اگلا سال جو آنے والا ہے اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ نئے سال کو شروع کیجئے کہ انشاءاللہ 2022 میں ہم ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 2022 میں انشاءاللہ ہم روزانہ رات میں تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ 2022 میں ڈیلی ہم قرآن کریم سے کم ایک پارہ کی تلاوت کریں گے۔ دعوت اور تبلیغ کے کام پر جو مصیبت اور پریشانی کا سامنا آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم حکمت کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے۔ اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اللہ توفیق دے، پورے بھوجائی ڈسٹرکٹ کو، پورے آسام کو، اور پورے انڈیا کو، پوری دنیا کو ہم انشاءاللہ دین کی باتیں پہنچائیں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے۔ اچھی تعلیمات ان کے سامنے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی رات میں پکنک میں جانے والوں، اللہ کے واسطے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پکنک کرو، ضرور کرو، لیکن آپ کو اگر پکنک ہی کرنا ہے، اچھا کھانا بنا لو، گھر میں ماں بہن کے ساتھ کھا لو، اور آج پوری رات سونے کی کوشش مت کرو۔ پوری رات 364 رات ہم اور آپ سوئے ہیں،
عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ماں بہن کو ساتھ لے کر اور توبہ کریں، اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اے اللہ آج کی رات آپ کے کتنے ایسے بندے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کا کام کریں گے، جو بڑے بڑے پاپ کا کام کریں گے، اے اللہ آپ نے توفیق دی، آپ نے میرے اوپر کرم کیا، 2-4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، قرآن کی تلاوت کا آپ نے موقع دے دیا، تھوڑا ذکر کرنے کی آپ نے توفیق دے دی، دان خیرات بھی تھوڑی آج کے رات میں کر لیجئے، اور اس کے بعد پوری امت کی طرف سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ گناہ وہ کرے گا، اگر ہم اور آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم اللہ کے سامنے اس عرضی کو تو پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا نہیں زندگی کی قیمت کو، وقت کی قیمت کو، اور وہ یہ خوشی منا رہا ہے کہ ہمارا 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، حالانکہ یہ تو افسوس کا مقام ہے، یہ تو چنتا کرنے کا ٹائم ہے اور افسوس کا یہ وقت اور گھڑی ہے کہ ہمارا 1 سال یوں ہی برباد ہو گیا، ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بخاری شریف میں جہاں کتاب الزہد والرقاق، یعنی ایسی روایتیں، ایسی احادیث جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آخرت کا اور موت کا دھیان اور خیال پیدا ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت اور سب سے پہلی حدیث جو اس میں بیان کیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، بہت سے لوگ اللہ کی نعمت، خاص طور پہ 2 نعمت جو بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے سلسلے میں غفلت میں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت، ٹائم اور سمے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی آدم کے کسی بھی اولاد کا، ابن آدم کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک وہ 4 سوال کا جواب نہ دے، 4 پرشن کا اتر نہ دے دے، 4 کوسچن کا آنسر نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے گا، اے میرے بندو، میں نے تم کو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر دی تھی، تم نے اپنی اس قیمتی عمر کو، تم نے اپنے قیمتی لائف کو کس کام میں خرچ کیا تھا؟ کس کام میں خرچ کیا تھا؟ وہاں کیا یہی ہم اور آپ جواب دیں گے کہ 2020 ختم ہوا، 21 کے 1 جنوری کو ہم نے ڈانس کیا تھا، شراب پیا تھا، پکنک منایا تھا، 2021 ختم ہوا، 22 شروع ہوا، اس میں بھی ہم نے یہ کیا وہ کیا اور یہ گناہ کا پاپ کا کام کیا؟ کیا ہم اور آپ اپنے عمل میں سے اسی کو پیش کریں گے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کا خیال رکھو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور اللہ کے یہاں جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری کیجئے۔ آج کی رات عبادت میں گزاریے، اللہ توفیق دیتا ہے، ذکر و اذکار کیجئے، اور پوری امت کی طرف سے، خاص طور پہ پوری امت کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے جو آج دنیا میں ایسا پاپ کرنے والے ہوں گے کہ شاید پورے سال کے پاپ کو، گناہ کو ملایا جائے تو اتنا نہیں ہوا ہوگا جتنا آج کی رات میں ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنی عمر کو غنیمت سمجھو۔ اور ایک آخری روایت میں سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الناس خیر، کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے، سب تک بھالو مانوش کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو، جس کا لائف لمبا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ عمل کب اچھا ہوگا؟ جب ہم اور آپ موت کی تیاری کریں، موت کی فکر کریں، اور خواہ مخواہ ہیپی نیو ایئر اور نئے سال کی مبارکبادی
اور اس کے چکر میں پڑ کر پکنک میں جانا اور غلط کام کرنا، میرے نوجوان ساتھیوں اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیے، ان کے پاس بھی اس پیغام کو پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی خاص طور پہ آج کے رات ہونے والے گناہ اور پاپ کے کام سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔